اللہ تعالیٰ نے ایک حدیث قدسی میں آتا ہے کہ میں نے ظلم اپنے اوپر حرام کر لیا، حرمت الظلم علی نفسی، لیکن اسی طرح میں نے تمہارے لیے بھی ایک دوسرے پر ظلم کرنا حرام کر دیا ہے۔ ایک دوسرے پر فلا تظالموا، ایک دوسرے پر ظلم مت کرو۔ ظلم کرنا جو ہے میں نے اپنے اوپر حرام ٹھہرایا ہے، اور تمہارے مابین بھی ایک دوسرے پر ظلم کرنے کو حرام کر دیا۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَانًا وَظُلْمًا، جو کوئی یہ کام کرے گا تعدی کے طور پر، دستدرازی کے طور پر، زیادتی کے طور پر، یا حق تلفی کے طور پر، یہ دو پہلو ہیں گناہ کے۔ ایک عدوان ہے، آپ آگے بڑھ کر اپنے حق سے آگے دستدرازی کر رہے ہیں، جھپٹا مار رہے ہیں، اور آپ جو ہے کسی پر زیادتی کر رہے ہیں۔ ایک یہ کہ آپ نے کسی کا حق مار لیا ہے، دبا لیا ہے، دے نہیں رہے ہیں۔ یہ دو چیزیں ہیں، عدوان آگے بڑھ کر دستدرازی کرنا، کسی پر زیادتی کرنا، کسی پر ظلم کرنا، اور ظلم کسی کا حق دبا لینا، مار لینا، غصب کر جانا۔ تو وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَانًا وَظُلْمًا، ان دونوں کو جمع کر لیا گیا۔ جو کوئی بھی یہ حرکت کرے گا، چاہے وہ عدوان کی صورت میں ہو اور چاہے وہ ظلم کی صورت میں ہو، حق تلفی کی صورت میں ہو، اور یا یہ کہ کسی پر زیادتی اور دستدرازی کی صورت میں ہو، فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نَارًا، تو ہم ان قریب اسے آگ میں داخل کر دیں گے۔ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا، اور یہ اللہ پر بہت آسان ہے۔ یہ اللہ پر بہت آسان ہونے سے مراد کیا ہے؟ ایک تصور یہ ہے، اور یہ لوگوں نے جو ملنگ قسم کے جو صوفی ہوتے ہیں، ملنگ ٹائپ، انہوں نے یہ چیز ایجاد کی ہوئی ہے کہ اللہ کسی کو سزا دے گا۔ نہیں 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 نہیں، کوئی دیکھو، تم اپنے کسی بچے کو آگ میں ڈالنے کو تیار ہو جاؤ گے، چاہے کچھ بھی کیا اس نے، کچھ بھی کیا ہو، کچھ بھی کیا ہو، کیا آگ میں ڈال دو گے؟ تو دیکھو اللہ تو زیادہ شفیق ہے۔ تم اپنے بچوں پر جتنے رحیم اور شفیق ہو، اللہ اپنے خلق پر، الخلق عیال اللہ، مخلوق تو اللہ تعالیٰ کے عیال اور اس کے کنبے کے مانند ہے، وہ آگ میں ڈالے نہیں۔ یہ تو ایسے ہی ڈرانے کے لیے، جیسے بچوں کو ڈرا دیا جاتا ہے، وہ ہاؤ آ رہا ہے، ہاؤ ہاؤ، یا کوئی اور چیز جو ہے جس کا ہاؤ ڈرا، ایسے بس ڈراوا دیا گیا ہے تاکہ لوگ جو ہے جری نہ ہو جائیں، جسور نہ ہو جائیں، ان کے اندر جرتیں نہ پیدا ہو جائیں گناہ کے لیے، بس اس لیے ڈراوا ہے، ورنہ کوئی نہیں، یہ جہنم وہنم نہیں۔ یہ اسی آبادی میں، ماڈل ٹاؤن میں، یہ آج سے کوئی میں 25-30 برس پہلے کی بات کہہ رہا ہوں، ایک درس قرآن میرا تھا یہاں، ڈاکٹرز کا ایک مکان ہے، میں نام بھول رہا ہوں ان کا اس وقت، تو وہ ان کے مکان پر، وہ ڈی بلاک کے ایک کونے پر تھے، وہ کوٹھی ہے انر سرکل پر، تو وہاں ایک صاحب سے مجھے آج تک یاد ہے، جس انداز میں انہوں نے بات کی، دیکھی نہیں آپ کیسے کہہ رہے ہیں اللہ عذاب نہیں دے گا، نہیں عذاب نہیں دے گا۔ تو ان کی وہ کیفیت ابھی تک میرے سامنے موجود ہے، جس انداز میں انہوں نے کہی بات۔ لیکن اللہ تعالیٰ اس لیے فرماتا کہ نہیں، اللہ پر یہ ہرگز شاق نہیں گزرے گا، یہ اللہ کے لیے آسان ہے، اللہ نے سزا دینی ہے، اللہ نے فرما دیا ہے، اور اس میں کوئی جھوٹ نہیں ہے، یہ کوئی دھوکہ نہیں ہے، فریب نہیں۔ جب جہنم کے سامنے کھڑا کیا جائے گا، پوچھا جائے گا الیس ھذا بالحق، اب یہ ہے حق ہے، حقیقت ہے کہ نہیں ہے جہنم؟ تم کہتے تھے ڈھکوسلا ہے، تم سمجھتے تھے صرف ویسے ہی دھونس جمانے کے لیے، ہمیں ڈرانے کے لیے، ذرا بچوں کو جیسے بہلانے کے لیے اور کوئی خائف کرنے کے لیے کہہ دیا جاتا ہے ایسے، یہ حق ہے یا نہیں؟ قالوا بلا وربنا، کہیں گے ہاں کیوں نہیں ہے، ہمارے رب یہ واقعی حق ہے۔ تو والجنت حق والنار حق، یہ تہجد کی دعاؤں میں سے ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی، اللہم لک الحمد انت خالق السماوات والارض ومن فیہن ولک الحمد، اللہم لک الحمد انت رب السماوات والارض ومن فیہن ولک الحمد، اللہم لک الحمد انت نور السماوات والارض ولک الحمد، انت الحق ووعدک الحق وقولک حق ولقاؤک حق والجنت حق والنار حق والساعة حق ومحمد حق والنبیون حق والقرآن حق، یہ تمام چیزیں حق ہیں، برحق ہیں، ان میں کہیں بھی کوئی دھوکہ نہیں ہے، فریب نہیں ہے، یہ واقعی ہے، قطعی ہے، یقینی ہے، حقیقی ہے، ان میں کوئی اشتباہ نہیں ہے، کسی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَانًا وَظُلْمًا فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نَارًا وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا۔